بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت سنائی۔ بادشاہ کی حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک چرخے سے جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والے کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم دین، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم دین کو اس تختہ پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس سے آخری خواہش پوچھی گئی۔ عالم دین کہنے لگا، میرا اللہ پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور وہی زندگی بخشے گا، اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسے کو واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کی باری آئی۔ اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہوگا۔ اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا، پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے اس کے انصاف سے حیران رہ گئے اور وہ بچ گیا۔ اس کے بعد فلسفی کی باری آئی۔ اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، نہ ہی عالم کو اس کے پختہ یقین نے بچایا اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے، رسے کو ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس کی وجہ سے رسا پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے بغور دیکھا تو وہاں واقع ہی گانٹھ تھی۔ انہوں نے جب گانٹھ کھول کر رسا آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ بعض اوقات جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ حالیہ دنوں میں علی پور چٹہ کی صورتحال پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حالیہ دنوں میں چوریوں ڈکیتیوں کی وجہ سے شہری عدم تحفظ کا شکار تھے، جس کی وجہ سے تاجروں نے انتظامیہ کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکال کر خوب نعرے بازی کی۔ لا اینڈ آرڈر کے مخدوش صورتحال کے پیش نظر ایس ایچ او میاں عدنان کو تبدیل کر کے ڈاکٹر نعیم بٹ کو چارج سونپ دیا گیا اور اے ایس پی وزیر آباد محمد رضا کی سربراہی میں ایس ایچ او محمد نعیم بٹ نے لا اینڈ آرڈر چیلنج کرنے والوں کا محاسبہ کرنا شروع کیا اور چند ہی دنوں میں بیمار ذہنیت کے لوگوں کو دبوچ کر اے ایس پی کی سربراہی میں واضح پیغام دیا کہ قانون شکر عناصر کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اب مقامی تاجروں سے گزارش ہے، جس طرح ہمارے محافظوں نے لا اینڈ آرڈر کو چیلنج کرنے والوں کا قلعہ کما کیا ہے، آپ بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ اور تاجر بھائیوں سے میرا عاجزانہ سا سوال ہے، کیا آپ بھی رضاکارانہ طور پر نجائز تجاوزات ختم کر کے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے؟ کیا جتھے کی شکل میں اداروں کو پریشرائز کرنے کی روش کو ترک کرنا پسند کریں گے؟ کیا نجائز تجاوزات اور قابضین کی حوصلہ شکنی کریں گے؟ کیا ذخیرہ اندوزی کی لعنت سے بچنے کے لیے کوئی حکمت عملی اپنائیں گے؟ کیا اشیاء خورد و نوش کی خود ساختہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے کوئی رول ادا کریں گے؟ کیا اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کرنے والوں پہ قدغن لگائیں گے؟ کیا سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق خرید و فروخت کرنے کو یقینی بنائیں گے؟ گاڑیوں میں غیر قانونی ری فلنگ کرنے والے تاجروں کی سربراہی میں ایک مافیا کا روپ دھار چکے ہیں، کیا جان لیوا فعل کے خلاف عملی اقدامات اٹھائیں گے؟ علی پور چٹہ میں کچھ تاجر حضرات بتا مافیا کی سربراہی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہیں۔ ان کا محاسبہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے گنونے جرم کرنے والوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تاکہ شہریوں کو ایک پرفضا ماحول میسر ہو سکے۔